السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 134 پھر اس کے بعد 190 سے 194 تک آیات کا مطالعہ کریں گے، تو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین، بے شک وہ لوگ، یعنی اللہ پاک مومنوں کی اور پرہیزگاروں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں کون کون سی نشانی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مومن ہے۔ فرماتے ہیں جی الذین، وہ لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی مومنوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ینفقون، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، فی میں، سراء میں خوشحالی، والضراء، ضراء کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی۔ یعنی مومنوں کی پہلی نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ پاک کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الذین، بے شک وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی ان کی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اس کا پورے کا آپ یاد رکھ لیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو، والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، والعافین، اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی آیت نمبر 134 ہو گئی، اور اب ہم مطالعہ کریں گے آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان، بے شک، فی میں، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، سماوات، ارض، اب یہ وہ الفاظ ہیں جو بارہا آ چکے ہیں، اب آپ کو ان کے مطالب خود آنے چاہیے۔ واختلاف اللیل، لیل والنہار، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا، یہاں پر آنا جانا مراد ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ تو فرماتے ہیں جی انا، بے شک، فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، کیا ہے؟ لآیاتن، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یا عقل والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الذین، بے شک وہ لوگ، یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، قیاما وقعودا، قیام یعنی کھڑے ہوئے بھی، وقعودا، اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، یعنی بستروں پر کروٹیں لیتے بھی، یذکرون اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد جب مکمل وہ اپنا جتنا بھی ان کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پورے کو یوز کر کے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کر کے، پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، ما نافیہ یہاں پر، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا، یہ سے مراد ہے یعنی پوری کائنات، یا جتنا بھی بندہ مطالعہ کرتا ہے تو اس سے مراد یہاں پر کائنات ہے۔ ٹھیک ہے، باطلا کا مطلب ہوتا ہے باطل، بے مقصد، فضول۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ والے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک کی تخلیق کے اندر غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر کیا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ پوری کائنات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں فرمائی، ھذا، یہ، باطلا، باطل، بے مقصد،
تو پھر وہ کیا پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ ساری چیزیں فضول پیدا نہیں فرمائی۔ اچھا پھر فرماتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، فقینا پس ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک بے شک تو پاک ہے، فقینا پس ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جس کو، تدخل داخل فرما دے، النارا آگ میں، ربنا اے ہمارے رب، انکا من تدخل النارا جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب محاورہ ترجمہ کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، جس کو تو نے عذاب میں پھینک دیا، جہنم میں پھینک دیا، فقد اخزیتہ، تو پس بے شک تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ ٹھیک ہے، فقد اخزیتہ، تو پس تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اب اس کا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اب کہ جس کو تو نے عذاب دے دیا۔ ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا نا، تو فقد اخزیتہ، تو پس تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، وما وہ میں نے اور ما نافیہ یہاں پر، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ ٹھیک ہے، من بعضیت کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بھی، یعنی اتنے مددگاروں میں سے کوئی بھی ان کے لیے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کب؟ قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، اننا بے شک ہم، اور سمعنا یہ لفظی ترجمہ ہے، اننا بے شک ہم، اور سمعنا کا مطلب ہے ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، منادی کہتے ہیں پکارنے والا، ندا دینے والا۔ ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادین منادین ایک منادی کو۔ ٹھیک ہے، ینادی للایمان، ینادی جو ندا دے رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بلا رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، اور کیا کہہ رہا تھا کہ ان کا مطلب ہے کہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، کہ اننا سمعنا منادین، بے شک یا اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، منادین ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ آمنو بربکم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر بخش دے، لنا ہمیں، ذنوبنا کا مطلب ہے لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، ذنوب ذنب کی جمع گناہ کو کہتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر اور مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ٹھیک ہے، ہماری لغزشوں کو ہم سے مٹا دے، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر اور مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے ہماری برائیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، وتوفنا اور ہمیں موت دے، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مع الابرار نیکوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وتوفنا اور ہمیں موت دے، ہمیں وفات دے، مع کمل ہوتا ہے ساتھ، ابرار کہتے ہیں نیک لوگ، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو بچے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔